बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ सफ़ीर रज़ा चगताई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के हल्का L29 मुज़फ़्फ़राबाद 3 से उम्मीदवार असम्बली हैं। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं और ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में एक नए विजन के साथ लोगों की जो बुनियादी मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए और जो इस दौर में लोग पिसा हुआ तबका है उसको उभारा जाए, उनके मसाइल को हल किया जाए और रियासत में एक नए दौर का आगाज़ किया जाए। मेरी मुराद जनाब मलिक अलाउद्दीन साहब हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर में अगरचे इस मौजूदा सियासत में नवारिद हैं लेकिन एक अच्छा विजन लेकर आए हैं। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम ये चाहेंगे, मौजूदा सिनेरियो में आप देखते हैं कि हालिया जो पाक भारत कशीदगी हुई और भारत की जानिब से जो शब खून मारने की कोशिश की गई आज़ाद रियासत पर, एक हमला किया गया बुज़दिलाना तौर पर, उसके जवाब में जिस तरह से मार्का हक बपा किया मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान ने, मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को, तो आप आज क्या मैसेज देंगे मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान के हवाले से और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शानदार कामयाबी के हवाले से, जिस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ और मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान का जो मोराल है, जिसको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा जो है वो सराहते हुए भी नज़र आते हैं, तो इस मौजूदा सूरत हाल में आप क्या किरदार देखते हैं मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान का और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का? जी, वालेकुम चगताई साहब, मैं आपका मशकूर ममनून हूँ, आपने मेरे इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। दूसरी बात ये है कि जो बुनियान मरसूस है, ये हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़ा मार्का किया है, जिसकी आए रोज़ मिस्टर ट्रंप जो हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, किसी जगह पे भी जो जो भी मौका उनको मिलता है, कल जापान में उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 खूबसूरत त्यारे मार गिराए हैं। जो उसकी वो तायीद देखें कि दुनिया भी कर रही है, जिसमें एक आलमी ताकत है अमेरिका, उसका सदर बार-बार हमारे जनरल साहब का और हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है। ये मार्का ऐसा है जिसको पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान ने अपना जो बुनियान मरसूस नाम रखा है, शीशे पलाई हुई दीवार, वो साबित कर दिया है। उसके बाद जो हालिया जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने जो ऑपरेशन किया है, बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। अल्लाह ताला और हमें कामयाबियाँ दे, इन दुश्मनों से मुल्क को, पाकिस्तान को महफूज रखे। दूसरा, इंडिया ने जो आजकल जो मशक़ें शुरू की हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान और फ़ौज किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है और इंशाअल्लाह अगर खुदा न खास्ता इंडिया ने कोई हरकत की तो आगे से बहुत भरपूर और दूरअस नताइज निकलेंगे इंडिया के। आप समझते हैं कि मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान ने ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक प्रोफेशनल और एक ज़िम्मेदार आर्मी है और उसने साबित किया है कि वो एक बेहतरीन फ़ौजी क़ुव्वत है, जैसा कि आपने देखा कि सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान का एक जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख बहाल हुई है, तो इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? सर, इसका नो डाउट इसका क्रेडिट जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को जाता है। फील्ड मार्शल जो है हमारे, उन्होंने ऐसी जंग लड़ी है, पूरी दुनिया को हैरान ने कर दिया कि इंडिया का हमारे साथ मुकाबला तो नहीं बनता था क्योंकि 7 गुना ज़्यादा था, लेकिन हमारे पास ईमानी जज्बा और ऐसे जर्नैल की वजह से ऐसी कामयाबी नसीब हुई। पूरी दुनिया इसमें हैरान है, सरप्राइजिंग होगी दुनिया के लिए। आया दिन तमाम ममालिक चाहते हैं पाकिस्तान से हम फ़ौजी ताउन करें, माहिदा करें, डिफेंस के माहदे करें, जिसमें सरफ़हरिस्त सऊदी अरब के साथ हालिया जो डिफेंस का माहिदा हुआ है, ये भी बहुत अच्छी कामयाबी है हमारी मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारी फ़ौज के लिए। और जो हमारी फ़ौज है, या हम तो कश्मीरी हैं, हम तो जब तक कश्मीर है, हम पाकिस्तानी हैं तो कश्मीर हमारे साथ रहेगा। अगर पाकिस्तान फ़ौज हमसे सर उठाती है तो हमारा गज़ब से भी बुरा असर होगा। मैं अपने अवाम से कहता हूँ कि हर वक़्त पाकिस्तान फ़ौज के लिए दुआ किया करें, उसी सा पलाई दीवार की तरह पाक अफ़वाज के शाना बशाना खड़े हैं। इंडिया को जुर्त ही ना हो सके इस कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से भी देखे। हम तो आया रोज़ पाकिस्तान के दुआ गो हैं, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। ये सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि बाज़ लोग इस तरह की चीज़ें पोस्ट करते हैं कि जी इंडिया ने कहीं नीलम वैली में या लीपा में या किसी और सेक्टर पर फायरिंग की है, तो एक नौजवान ने लिखा कि पाकिस्तान की फ़ौज चूँकि वहाँ पे खड़ी है तो हम आराम की चैन की नींद सोते हैं।
تو یہ جو جذبات ہیں جن کا آپ اظہار کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ مسلح افواج پاکستان کا وجود اس ریاست جموں کشمیر کی نہ صرف جغرافیائی سرحدوں کی وہ حفاظت کا فریضہ انجام دے رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو گراس روٹ لیول کے ہمارے نوجوان ہیں خاص طور پہ ان کو بھی بہترین مواقع فراہم کر رہی ہے، ان کی اویئرنیس کے لیے بھی کام کر رہی ہے. بہت سارے تعلیمی اداروں کو اپ گریڈ کرنے میں پاک فوج کا کردار ہے. ارتھ کوئک میں آپ نے دیکھا 2005 کے بعد پاک فوج نے یہاں پہ کس طرح سے ریلیف اور ریسکیو کا کام کیا. تو یقیناً یہ جو کوششیں ہیں یہ قابل ستائش بھی ہیں اور یہ لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھاتی ہیں. اور پھر ایک بات آپ سے میں ضرور یہ جاننا چاہوں گا، یہ بتائیں کہ پاک فوج کا جو مورال اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں اور پاکستان کا وقار جو بلند ہوا ہے، مسئلہ کشمیر حل ہونے کی امید جاگی ہے، اور جو بھارتی سنگینوں کے سائے تلے سری نگر کے یا اس مقبوضہ وادی کے جو باسی ہیں ان میں بھی ایک امید کی کرن آپ دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں سر، کیونکہ یہ جنرل آصف مشیر صاحب جب واپس پاکستان سے واپس آئے فارن ٹور سے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو بھی اسٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہ مسئلہ کشمیر پہ فوکس رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ کور ایشو ہے، جب پاکستان کے لیے کشمیر کا معاملہ حل ہوگا تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا، بہتر ہوگا، اور اس یہ ٹینشن بھی دور ہوگی انڈیا کے ساتھ. لیکن یہ عالمی طاقتوں کا ہے، اقوام متحدہ میں معاملہ پینڈنگ ہے. ٹرمپ صاحب تو امیدیں دلاتے رہتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ کشمیر کے ایشو کو سالو کرائیں اور کشمیریوں کی مرضی ہو. وہ پاکستان جو ہمارا بڑا بھائی ہے اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے، پاکستان ہی کرتا ہے. کشمیری تو نہیں بول سکتے کیونکہ پاکستان کی ذمہ داری ہے یہ کشمیریوں کا پاکستان ہی ہمارا وکیل اور ہمارا سفیر ہے، سارا کام وہ اسی نے کرنا ہے. تو یہ مختلف رائے آتی رہتی ہیں جو پاکستان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا فوج کے حفاظت کراتے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن رہیں، جب پاکستان ہوگا تو ہم بھی ہوں گے، پاک افواج ہوگی تو ہم بھی ادھر رہ سکیں گے. ورنہ ہمارا اسلام ہے، مذہب ہے، رہن سہن ایک جیسا ہے، ہمارا سب دین ایک ہے، ہر قسم کے معاملات یکسو ہیں، اس قسم کی کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. کچھ ایک دو اور چیزیں امپورٹنٹ آپ کے سامنے میں لانا چاہ رہا ہوں، آپ کے سے رسپانس لینا چاہ رہا ہوں. عوامی ایکشن کمیٹی آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف سیاسی تحریکوں کو، سیاسی جماعتوں کو لوگوں میں پاپولیرٹی کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. سال ہا گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، دہائیاں گزر جاتی ہیں، لیکن وہ جماعتیں پاپولر نہیں ہوتی اور کئی جماعتیں اوپر جا کے ایک دم سے نیچے بیٹھ جاتی ہیں. لبریشن لیگ کا حال کا ہمارے سامنے ہے. اس طرح وہ بہت ساری اور جماعتیں ہیں جو کسی زمانے میں پیک پہ تھیں لیکن جب ان کی لیڈرشپ گئی تو پھر اس کے بعد وہ کولیپس ہو گئی. عوامی ایکشن کمیٹی 2-3 سال کے عرصے میں اتنی پاپولر ہو گئی کہ ایک بڑی عوامی قوت کے طور پر سامنے ابھر کر آ گئی اور وہ اس لیول پر چلے گئے جن کو ہمارے سیاستدان تو کہتے تھے انہاں دکانداراں نال کے گل کرساں جی. تو آخر کار ان کے ساتھ وفاقی حکومت کے، مرکزی حکومت کے نمائندوں نے بیٹھ کر بات کی. یہ اتنا بڑا جو چینج آپ نے دیکھا ہے، اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کی گارنٹر خود مرکزی حکومت ہے. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اس پورے سیاسی نظام کے لیے، ہمارے اس موجودہ روایتی سیاستدانوں کے لیے ایک بہت بڑا تماچا نہیں ہے؟ سر یہ غلطی تو ہمارے سیاستدانوں کی ہے جو اسمبلی کو ہولڈ کرتے رہے ہیں، جو قانون سازی کرتے رہے ہیں. انہوں نے عوام کی فلاح بہبود کے لیے کچھ کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہر بندہ افیکٹو ہوا. جب بندہ سوچتا ہے یار اتنے عرصہ ہو گیا ہے یہ سیاستدان ہمارے پہ برجمان ہیں، حکومتیں کرتے ہیں، وہ عوام کو ڈلیور نہیں کر رہے، لہٰذا یہ ایک جمع غلطی کرتے کرتے بلنڈر بن گیا. ان کو موقع مل گیا، وہ عوام کے دکھتی رگ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا، لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. لہٰذا یہ کس کی غلطی ہے سر؟ یہ ہمارے سیاستدانوں کی غلطی ہے. یہ جو سیاسی روایت چلتی ہے، روایتی سیاستدان آتے ہیں اور وراثتی سسٹم چلتا ہے، کائنڈلی یہ ختم ہونا چاہیے. اب جو ہماری نوجوان قیادت ہے یہ 60% نوجوان ہے. اب میری ایج والے اور بزرگ لوگ تو چلے گئے، اب 60 یہ نوجوان ہے، یہ نیا طبقہ ہے، نئی سوچ ہے، نیا ویژن آ گیا ہے. یہ سوچتے ہیں بھائی ہمارے والدین کو انہوں نے کیا دیا ہے؟ دیکھو نا، ان کے والدین کو تو کچھ نہیں ملا، نہ کوئی صحت ملی. صحت کارڈ اب تک دیکھیں نا، پہلے بھی بند ہو گیا، پچھلے سال پورا بند رہا. ابھی بجٹ میں رقم رکھی ہے، اپروو ہوئی ہے، لیکن آج جو اکتوبر کا اینڈ ہو گیا ہے ابھی تک وہ رانی نوٹیفائڈ نہیں ہو سکا. تو لوگ تو سفر کر رہے ہیں سر. صحیح. اس کے لیے آج کل علاج اتنا مہنگا ہے کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور ڈیزیز بھی ایسی ہو رہی ہیں. یہ صحت صفائی کا عمل نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے شہر میں گوشت اچھا نہ ہونے کی وجہ سے. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، زلزلے میں ہمارا سلاٹر ہاؤس
डिसमेंटल हुआ है जी, जलजले की नज़र हुआ, उसके बाद आज 20 साल हो गए हैं सर, अभी तक वो स्लाटर हाउस नहीं बन सका। इसी तरह जो पानी की स्कीमें, सीवरेज सिस्टम है, इसमें पानी मिला हुआ आता है लोगों को, ये लोग पानी पीते हैं, वो भी तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। सही। जो दूसरा है अपना ये मच्छर वाला स्प्रे नहीं किया है इन्होंने, डेंगू अस्पताल में इतनी लातादाद लोग हैं, एक बेड पे 3-3 मरीज पड़े हुए हैं सर। सही। ये सूरत हाल है, ये बर वक्त इकदाम ना होने की वजह से। सही, चलें ये तो बात ठीक है इस हद तक कि चूंकि अवामी एक्शन कमेटी ने अवामी मसाइल को सामने रखा तो अवाम की हमदर्दियां हासिल कर दी, लेकिन एक पहलू जो हमें थोड़ा सा तकलीफ दे पहलू नजर आता है कि उनने कुछ एडवांटेज ले लिया और कुछ ऐसे अनासर भी एक्शन कमेटी में शामिल हो गए हैं जो मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के हवाले से उनका जो रवैया है, उनका जो लबो लहजा है, वो कोई ज़्यादा मुस्बत नज़र नहीं आता। इस पर क्या कहें? सर बात यह है ना कि जो पाकिस्तान को तो हम भूल नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे साथ दिया हुआ है, हमारा वकील भी है, क्योंकि हमारे मुश्किल वक्त में जब ज़लज़ला आया, पाक फौज आई, पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट आई। सही। इसके बाद जब जो भी क्राइसिस होता है, पूरी दुनिया को यहाँ पे पाक फौज और पाकिस्तान की ममलिकत लेके आई और पूरी दुनिया के लोग आए, उन्होंने डोनेशन दिया, यहाँ पे आए, डोनेशन दिए, देखें जी डोनेशन दिए, सब ममालिक ने डोनेशन दिए, वो पैसा इधर आया, लेकिन बात है चुगताई साहब डिलीवर नहीं हो सका। हमारे स्कूल अभी तक नहीं बन सके, हमारी डिस्पेंसरियाँ अभी तक नहीं बन सकी, और रोडें वो नहीं बन सकी, पुल हैं जो वो नहीं बन सके। ये कैपिटल है, ये तो शिफ्टिंग की उनमें जगह, कोई प्रोजेक्ट बेम्बर ले जाओ, कोई धीरकोट ले जाओ, कोई बाग ले जाओ, उसके बाद उधर ले जाओ, आपकी बात में करता हूँ। मुझे ये भी खबर है कि 55 अरब रुपया अपने जरदारी साहब ने पाकिस्तान में इधर से ट्रांसफर कराया, ये भी हमारे कर्जा है, ये अभी कर्जा है पाकिस्तान के जिम्मे, तो खुदा रहा इसके बारे में भी कुछ गौर करें। 55 अरब रुपया हमारे कश्मीरियों का वापस करें। दूसरा ये है कि ये सियासी जो अमल है इसको अच्छी तरह चलाएं, ये नहीं कि रवायती सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैंने जो आपसे नुक्ता पूछा है दरअसल वो ये है, अवामी एक्शन कमेटी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जिनका, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, कि उनका जो लबो लहजा है, उनका जो रवैया है, उनके जो स्लोगन्स हैं, उनका जो मोटिव है, वो जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, उससे दुश्मन को फायदा हो रहा है। ना कि हमारी रियासत की आवाम का मसला था आटा और बिजली, वो तो सस्ती हो गई, फेडरल गवर्नमेंट ने आपको फंडिंग की है, आपकी ये दोनों मसाइल हल हो गए। उसके बाद और जो आपने चार्टर ऑफ डिमांड रखा है, आपको आपकी वफाकी हुकूमत ने आपको अकोमोडेट कर दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा करना, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के खिलाफ कौमी इदारों के हवाले से नाजेबा अंदाज इख्तियार करना, क्या ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मैंडेट और उसके साथ चलने वाले लोगों का ये एक जिम्मेदाराना रवैया देखते हैं? सर जी, मैं जब तक मेरी नॉलेज है, जैसे स्टेटमेंट में सुनता रहता हूँ, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जो बंदा जो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है वो हम में से नहीं है, वो एजेंट है किसी का, वो पाकिस्तानी नहीं है। तो अपनी सफ़ों से निकाल दें, वो उसको सफ़र से निकालेंगे ना, क्यों नहीं निकालेंगे? वो जो बंदा किसी गलती में पड़ता है, अभी तक तो क्लियर कट कोई स्टेटमेंट शौकत नवाज मीर साहब का इवन नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब ये मार्का हक हुआ, ये मई के महीने में जब भारत ने शब खून मारा, कोई रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट है कि उन्होंने इसके खिलाफ, भारत के इस इक़दाम के खिलाफ कोई मजम्मत की हो वाज़ेह तौर पर? सर बात यह है तो उनका अपना इशू है, लेकिन मैं जो कहता हूँ कश्मीरी, हम कहते हैं पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हमारे साथ होगा तो हम सर्वाइव कर सकेंगे, वरना हमारा केस भी नहीं होगा, हम बिल्कुल फना हो जाएंगे। पाकिस्तान के अलावा, पाक फौज के अलावा हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी दुनिया में। आप देखें फ़लस्तीन में क्या हुआ है, इसराइल ने जंग बदी के बावजूद भी वो आया दिन स्ट्राइक करता है, हमारा अशर उससे भी बुरा हो जाएगा। आप ये कहना लोगों की सोच जो है ना, जो पाकिस्तान मुखालफ हैं या पाक फौज के खिलाफ हैं, उनको अपने गिरबान में देखना चाहिए। भाई अगर पाक फौज ना होती तो ये इंडिया ने जब हमला किया था, उसने कहना था चुगताई साहब हैं या मलिक साहब हैं, उसने बम मारने थे। उसे ना मैं चाहिए ना आप चाहिए, उसको ज़मीन चाहिए, सही, उसको कुछ नहीं, बंदे नहीं चाहिए हमारे आवाज़ें देने वाले या गालियाँ देने वालों को, उसको कुछ जरूरत नहीं है। लिहाजा हर बंदे को अपने गिरबान की तरफ देखे, वो किसका खाता है, किसका पहनता है। मलिक साहब, अब हम थोड़ा सा कुछ, जिस तरह मैंने इब्तिदा में बात की थी कि आप इस सियासत के इस कारज़ार में आपने कदम रखा है, तो थोड़ा सा आप हमारे देखने सुनने वालों को बताएंगे कि सियासत में आने की या सियासत के इस कारज़ार में कदम रखने की वजह क्या बनी? आपको ये ख्याल कैसे आ गया कि आप भी इस मरवजा सियासत का हिस्सा बन जाएं? सर जी, मैं बेसिकली सियासी नहीं था,
جون دیکھا جب پچھلے الیکشن سے 6 مہینے پہلے ہمارے کچھ افراد کنبہ بیٹھے، انہوں نے ایک جائزہ لیا، بھائی اس ریاست کو قائم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، یہ دارالحکومت بھی ہے اور یہ مظفر آباد بیس کیمپ بھی ہے آزادی کا، اس میں کوئی چیز ایسی ڈلیور نہیں ہوئی جس سے کشمیر آزادی کو تقویت ملے، دوسرا عوام کے لیے فلاح بہبود کے کام ہو۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں، قبائلیین ہیں سیاسی، انہوں نے آج تک کوئی ڈلیور نہیں کیا۔ یہ ریاست کا دارالحکومت ہے۔ دیکھیں ہمارے اس سٹی حلقہ سٹی 3 میں 2 یونین کونسل ایسی ہیں، بترین اور گوجرا، ادھر پانی ابھی تک رسائل نہیں ہے، نہ گریٹر واٹر سکیم ہے نہ کوئی ہے۔ ادھر چھوٹے لوگوں نے اپنے طور پہ جو کنویں نکالے ہیں وہ پانی استعمال کرتے ہیں، بہت کم پانی ہوتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا ایشو ہے۔ دیکھیں یہ ایک درخلافے کا حلقے میں آتی ہے یہ جگہ، تو ادھر پانی کی کمی ہے، سکول نہیں ہے، ڈسپینسریز نہیں ہے، اور بچوں کو بھی روڈ انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے، اس لیے جو آیا روز پرابلم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس شہر میں اتنی سر دیکھیں نا، آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے، یہ زلزلے کو 20 سال ہو گئے ہیں۔ زلزلے میں ایک پلان دیا گیا تھا، جائکا یوز لینڈ پلان بنا ترتیب دیا گیا تھا، عوام کو خوشی ہو گئی، یار چلو کوئی ایسے میکینزم بنے گا، شہر کھلے گا، وسیع ہوگا، ہر گھر میں گاڑی جائے گی، ہر گھر میں گاڑی نہیں جاتی، چمکن 5 بریڈ کی گاڑی تو جا سکے گی، بڑی والی گاڑی کا یہ پلان بنا تھا اس وقت۔ اس کے بعد دیکھیں آج 20 سال ہونے والے ہیں زلزلے کو سر فتائی صاحب، ابھی تک کچھ امپلیمنٹ نہیں ہوا، نہ جائکا یوز پلان یوز ہوا ہے۔ آپ کی نظر میں یہ ہمارے روایتی سیاستدانوں کی نااہلی ہے کہ ریاست کا یہ کیپٹل سٹی جو تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے آج بھی ایک کنجسٹڈ قسم کا شہر ہے، جس کے نہ انٹرسٹ کا پتہ چلتا ہے اور نہ کہیں ایگزٹ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر کہاں شروع ہوا اور کہاں پہ ختم ہوا؟ دیکھیں جی ہمارا شہر جو ہے یہ تقریباً 5 کلومیٹر کے ایریا میں 3 مین روڈ آتی ہیں، ان کا آپ وزٹ کریں، آیا روڈ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے وہ تو اسپتال بہت دور کی بات ہے، قریبی ترین کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچنا اس کے لیے مشکل ہے، کیونکہ یہ روڈ کا اتنا کنسٹرکٹ ہو چکی ہے، اور مزید کوئی روڈیں سندھ ہمارے سے ایریا میں نہیں بنائیں گی، جس کے لیے میں تجویز کرتا ہوں بار اختیار سے، حکومت سے بھی بار بار کرتے رہتے ہیں، یار یہ جو ہماری واک وے ہیں، اس دریا کے دونوں سامنے واک وے کو کھلا بھی کریں، ایکسٹینڈ کریں، اور اس کو روڈ کے ساتھ اپروچ کریں، اس کو 1 وے ڈکلیئر کریں، تاکہ جو لوڈ ہے ٹریفک کا ڈیوائڈ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے دریا صاف ہوگا، ٹورزم پروموٹ ہوگا۔ اس ٹورزم کے حوالے سے میں یہ بات کرنا اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کتنی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، پلازے ہیں، مشہوری قسمت چغتائی صاحب، اس میں کوئی ٹوائلٹ روم نہیں ہے، نہ بازار میں خواتین آتی ہوں گی بیچاری کیا کرتی ہوں گی، لوگوں کے گھر کے ناک کرتے ہیں، وہ بھی کوئی جگہ دیتا ہے یہ نہیں دیتا، یہ پرابلم ہے۔ یہ اتنا عرصہ ہو گیا کوئی معاملہ حل نہیں ہوا۔ اس کے بعد میل کا چلو مسجد میں چلے جاتے ہوں گے، لیکن مسجد کو بھی نماز کے بعد تالا لگ جاتا ہے۔ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، پارکنگ کا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ مظفر آباد شہر چھوٹا سا شہر ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہیں بھی پارکنگ نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں آئے روز، تو آپ کے جب یہ تجاوزات والے آتے ہیں ہٹانے کے لیے، تو کہ جی ہم نے گرینڈ آپریشن شروع کر دیا ہے، ریڑی والوں کو، ٹھیلے والوں کو، چھوٹے چھوٹے کاروبار جو چھوٹے چھوٹے بیچارے دیہڑی دار ہیں، ان کو ہٹا کے کہتے ہیں جی ہم نے بڑا مار کا سار کر لیا۔ سر جی اس کا حل کیا ہے ویسے آپ کی؟ سر اس کا علمی یہی ہے، یہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ غیر فعال ہیں، یہ پراپر کام نہیں کرتے، بلڈنگ کوڈ کو فالو نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں نا، اگر غریب آدمی کا ریڑی والا ریڑی چلائے گا، اس کو کہتے ہیں اٹھاؤ ادھر سے، اٹھاؤ، جبکہ پلازے والا سیڑھی بھی باہر لے کے جاتا ہے روڈ کے پاس، چھجے بھی آپ نے اس نے روڈ کے باہر نکالے ہوئے ہیں، کوئی بلڈنگ کوڈ نہیں ہوتا، نہ ہی انہوں نے اپنے پارکنگ رکھی ہے نیچے۔ آپ سروے کریں شہر میں، دیکھیں جتنے پلازے بنے کسی میں بھی کوئی پارکنگ کا پلیس نہیں رکھی ہوئی، نہ ہی اس میں جو واش روم رکھے ہیں لیڈیز جینٹس کے۔ آپ فارم میں جائیں، ہر فلور پہ ایک یعنی کہ ہوتا ہے ٹوائلٹ، میل فیمیل کا الگ الگ ہر فلور پہ ہوتا ہے، اب فلور تو دور کی بات سر زمین پہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس بارے پہ بھی بہت مشکلات ہیں۔ آپ کا الٹرنیٹو، آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے پارکنگ کا؟ کیا سلوشن آپ کی؟ سر بات ہے اس شہر میں کوئی بھی ہمارا سرکاری پارکنگ ایریا نہیں ہے، تو ہمارے جو مدینہ مارکیٹ ہے یہ بہت مارکیٹ ہے، اچھی مارکیٹ ہے، اس میں آیا لوگ شہری بھی آتے ہیں، باہر کے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن اس ٹریفک کا مسائل ہے، گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، اندر بھی خواتین کا تحفظ نہیں رہتا کیونکہ بائک بھی جاتا ہے، گاڑی بھی جاتی ہے، یہ پرابلم ہے ہمارے اس ایریے میں۔ جس دفاتر ہیں ادھر پارکنگ ایریا نہیں ہے، کوئی پلیس نہیں ہے۔ ہمارے ادھر نزدیک تین ایک ریڈیو کالونی ہوا کرتی تھی، جو ریڈیو اسٹیشن تھا، اس کے لیے ریزیڈنس ملازمین کے لیے جگہ تھی، اس میں وہ زلزلے کے دوران کلیپس ہو گئی،
تو اس کے بعد اس میں کوئی تعمیری ترقی نہیں ہوئی. ہم ایک تجویز دیتے ہیں, کائنڈلی ہماری تجویز کو غور سے مناظرہ سنا جائے, اس پہ غور کیا جائے کہ اس کو متبادل رقبہ اور جگہ پہ دیا جائے, ریڈیو کالونی کو پروموٹ کریں, اس کو بھی فعال کریں, کیونکہ تحریک آزادی کشمیر کا یہ بیس کیمپ ہے. اس کی آواز پوری دنیا میں جانی چاہیے, نہ کہ ایف ایم کے ذریعے ہلکی پھلکی موسیقی چلا کے کام نہ کریں. کائنڈلی اس کشمیر کو اجاگر کریں, مسئلہ کشمیر کو ہر آواز سے, ہر چینل سے, ہر پلیٹ فارم سے اجاگر ہونا چاہیے, اس کو ترک کرنا چاہیے. ریڈیو اسٹیشن کالونی بھی دیگر جگہ پہ بنا کے دیں, گورنمنٹ کو چاہیے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریڈیو کالونی کو کوئی الٹرنیٹو دوسری مقام پہ اس کو متبادل جگہ فراہم کی جائے, اور ریڈیو کالونی پہ جہاں پہ اس وقت ایک وسیع رقبہ موجود ہے وہاں پہ پارکنگ پلازا بنایا جائے, پارکنگ وہاں پہ ہو اور اس کو متبادل جگہ دی جائے. دیکھیں نا چغتائی صاحب, یہ ماشاءاللہ بہت وسیع جگہ ہے. ادھر پارکنگ پلازا بھی اچھا بن سکتا ہے, ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ یعنی راشی فلیٹس بھی بن سکتے ہیں, یہ بھی آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے. جس کو بھی ہیں ریڈیو کو اگر گورنمنٹ آزاد کشمیر خود لیتی ہے, اپنے ہینڈ اوور کرتی ہے, اس کو بھی ریونیو جنریٹ ہوگا اور عوام کی سہولت بھی ہو جائے گی. ہر بندہ آنے والا آسانی سے گاڑی بھی پارک کر سکے گا, مارکیٹ کو وزٹ کر سکے گا اور شاپنگ بھی کر سکے گا. یہ پرابلم جو ہے یہ بہت بڑی پرابلم ہے. دوسرا جو اس کے ساتھ ہی فلائی اوور بنا ہوا ہے, اس گورنمنٹ کا تحفہ ہے, سابقہ گورنمنٹ کا ہے, اس گورنمنٹ نے پورے عرصے کے دوران یہی کیا ہے. اس کا سی ایم ایچ فلائی اوور ہے, ابھی تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچا. واللہ عالم اس میں کوئی سازش لگتی ہے آپ کو پچھلے 6 سال سر جی, میں تو یہ کہتا ہوں یہ سیدھا سادہ احتساب کا کیس ہے کہ اس کو ڈیزائن کرنے والے یا اس کو جنہوں نے اس کی فائنینشیل ریکمنڈیشن دی ہے ان کو احتساب کے سکنجے میں لانا چاہیے, کیونکہ یہ ایسا معاملات ہے کہ جس کے ہر بندہ افیکٹو ہوا ہے اس رقبے سے, کیونکہ یہ دل میں شہر کی سٹی میں یہ پروجیکٹ کھلا ہے. تقریباً 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. چغتائی صاحب ابھی تک اس کا رن نہیں. اس میں ایک انڈر پاس بھی تھا, وہ تو ٹوٹلی ابھی اس کا کام ہی شروع نہیں ہوا. ابھی تو فلائی اوور بھی خیر لٹکا ہوئی ہے, انڈر پاس کا تو کوئی کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. سر دیکھیں, کوئی پروجیکٹ چلتا ہے اس کو ٹائم لیمٹ ہوتا ہے, صحیح, اس کے لیے خزانے پہ بوجھ بھی. آپ دیکھیں نا, آپ نے 12 کوہ سے لے کر تو وہ فتح جنگ تک آپ نے وہ بائی پاس بنا لی سر, 6 مہینے میں صاحب نے, سر 6 مہینے میں بنے. تو ہمارے تو 6 سال ہونے والے ہیں, ہمارا اتنا 50 میٹر بھی نہیں ہے. تو اس کائنڈلی اس کا کوئی معاملات کو سد باب کریں, یا جنہوں نے یہ غلط کام کیا ہے ان کو بھی سرزش ہونی چاہیے. چلیں اچھا ملک صاحب, آخری بات آپ یہ بتا دیں, آپ کے پاس کیا پلان ہے اس شہر کی تعمیر و ترقی, ایک عام آدمی کی خوشحالی, اور جو یہ ہمارے ہاں مسائل کا ایک انبار لگا ہوا ہے, مطلب کہاں سے ہم شروع کریں کہاں پہ ختم کریں, بات ہی سمجھ نہیں آتی ہے. ٹریفک کے مسائل ہیں, پارکنگ کے مسائل ہیں, تجاوزات ہیں, واٹر سپلائی, آپ نے خود سیوریج اور دیگر جو بنیادی بیسک انفراسٹرکچر سارے کا سارا کلیپس ہے. زلزلے کے بعد ہم اس شہر کو دوبارہ اس طریقے سے تعمیر نہیں کر پائے ہیں. تو اس شہر کو ایک کیپٹل سٹی کے شایان شان بنانے کے لیے کیا پلان ہے, آپ لوگوں کو کیا امید دلائیں گے؟ بات یہ ہے نا, پہلے یہ ہوتا تھا ایک نقشہ ایم ڈی کے پاس جاتا تھا, ایم ڈی پاس کرتا تھا, پھر بلدیہ بھی پاس کرتا تھا. اب یہ ایک این او سی کے لیے 7 ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے. یعنی کہ لوگ عرف عام کہتے ہیں یار ادھر پیسے دینے پڑتے, پہلے 2 محکمے دینے پڑتے تھے, اب 7 محکمے دینے پڑتے. اس کے علاوہ ٹائم پیریڈ بڑھ گیا ہے این او سی کا. لہٰذا یہ ایسا ہونا چاہیے, 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. ایک جگہ بندہ اپنی فائل پیش کرے, وہاں پہ سارے ڈپارٹمنٹ کو ڈپارٹمنٹ موو کرائے, کوارڈینیشن ہو. میں نے کہ ڈپارٹمنٹ کا دیکھو آئی ٹی کس لیے ہے, صحیح, آئی ٹی بنے اسی لیے کہ لوگوں کو سہولت ملے. دیکھو نا, آئی ٹی ہے, آپ امریکہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, میل کر سکتے ہیں, آپ اس کا کیس آئی ٹی کے تھرو ریفر کریں ڈپارٹمنٹ کو, بھائی اس میں جو ہے آپ ہم گائیڈ کریں, ہمیں سفارشات دیں, ہمیں جو بھی ہے ریمارکس آپ کے, اس میں 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بندہ سفر کرے 7 ڈپارٹمنٹ میں جائے, این او سی لے. ایک تو یہ پرابلم ہوگی ہے, یہ عوام کی پرابلم ہے. دوسرے یہ سر کہ ہمارا بلڈنگ کوڈ پہ عمل درآمد نہیں ہوتا جب تک. اس کے علاوہ جب کرپشن جو ہے نا, کرپشن ختم نہیں ہوگی, کرپشن تب ختم ہوگی ہمارا اکاؤنٹیبلٹی ہوگا, احتساب ہوگا, شفاف احتساب. دیکھیں نا, تقریباً 2 دہائیوں کے قریب ہم نے کوئی نہیں سنا جا رہا کوئی سیاستدان اندر ہو گیا ہے اس نے اتنی کرپشن کی ہے, یا بیوروکریٹ ہے اس نے اتنی کرپشن کی ہے, تو ہم اس کا انکوائری کرتے ہیں. احتساب کا ڈپارٹمنٹ بنا رہا, میری نالج میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی لینڈ مارک کیس کوئی آیا ہو. یعنی کہ سننے میں یہی آتا رہا یہ فائل بند ہوگی, فائل بند ہوگی. کیوں بند ہوئی ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ کور کرتے رہے ہیں. جس سیاسی جماعتیں جو تھیں ہماری, یہ کور کرتی تھیں ایک دوسرے کو, ایک کی غلطی کو ایک دوسرے کی کرپشن پہ پردہ ڈالتے رہے, کور کرتے رہے. بھائی اس کو نہیں بولیں, یہ ہمارا اپنا. دیکھیں نا, اب حال یہ ہے
ایک ہمارے انوار صاحب ہیں PM صاحب, انہوں نے اسمبلی فلور پہ بیان دیا تھا جی فلاں ادارے میں اتنی کرپشن ہوئی ہے, 80% بجلی چوری ہوتی ہے. 80% بجلی. بات یہ ہے کہ یہ کس نے سطح کرنا ہے, اس میں گرفت کس نے ڈالنی ہے, ہاتھ کس نے ڈالنا ہے. آپ ریاست کے کرتا دھرتا ہیں, ایگزیکٹو آپ پاور رکھتے ہیں, آپ انکوائری کریں, آپ جو بندہ ملوث ہے کرپشن میں اس کا ریفرنس دیں عدالت میں, اس کو ٹرائل کروائیں. اگر میں چغتائی صاحب میں برملا کہتا ہوں, اگر یہ احتساب کا اکاؤنٹیبلٹی والا کام ہمارا چلا جائے جس میں سیاستدان اور بیوروکریسی اور عام آدمی جس کے سورس آف انکم نہیں ہے, آپ 10 سال 15 سال سے شروع کریں اس کا صاحب, آپ کو پتہ چل جائے گا خدا رہا اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا, ہمیں 5 سال ڈیفیسٹ ہی نہیں ہوگا ہمارا بجٹ. یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں, میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوں لیکن میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی اگر ہو جائے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ جنریٹ ہو جائے گا. شفاف احتساب کا نظام قائم کیا جائے. دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست بہتری کی طرف ہر بندہ جو آیا اس نے مادر پدر آزاد ہو کے کرپشن کی ہے. چند لوگ ہیں, شریف لوگ بھی ہیں, جاندار لوگ بھی ہیں ریاست میں, سول سروس میں بھی ہیں, پولیس میں بھی ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں مٹھی بھر لوگ ہیں, زیادہ نہیں ہیں. لیکن سیاستدان بھی ہیں, مٹھی بھر ہیں, کم ہیں, لیکن جو حاوی ہو گئے ایک کس وجہ سے شریف آدمی بول نہیں سکتا کیونکہ آگے اس کو آؤٹ پٹ نہیں ملتی. چلیں ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں سر کہ نوجوان اپنی تعلیم پہ فوکس رکھیں, غیر ریاستی غیر ملکی معاملات میں مداخلت نہ کریں اس کو, بلکہ کشمیر کی دفاع, کشمیر کے کیس کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی توقع کریں, اپنی صلاحیتوں کو منوائیں. بھائی یہ نیا ایشو ہے کشمیر, ایسا مسئلہ ایسے سالو ہوگا, اور پاکستان کی رہنمائی کیسے کریں, پاک افواج کے ساتھ ہم کیسے رہیں, اس کی کیسے کندھا سے کندھا ملا کے رکھیں, کیونکہ یہ پاکستان فوج ہوگی تو پاکستان ہوگا تو ہمارا کشمیر کا مسئلہ سالو ہوگا. اگر ہم پاکستان کو خدا نہ خواستہ چھوڑتے ہیں یا کسی وجہ سے کوئی معاملہ کرتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں اور اپنی گردن کاٹنے کے مترادف ہوگا. بہت شکریہ ملک علاؤالدین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے جی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بہترین کشمیری وہی ہے جو محب وطن ہے, جو مملکت خداداد پاکستان کا خیر خواہ ہے, پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کا خیر خواہ ہے. اسی صورت ہم اس ریاست کو ترقی کی جو دوڑ ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں جب اس ریاست میں احتساب کا شفاف نظام قائم ہوگا, اس ریاست کے موروثی سیاست کا, اس ریاست کے روایتی سیاست کا ہم خاتمہ کریں گے, نئے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیں گے جن کا ایک کردار ہے, جن کا ایک ویژن ہے. تو اسی صورت ہم اس ریاست کو ترقی کی رفتار کے ساتھ شامل کر سکیں گے. اپنے میزبان سفیر رضا کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر ملیں گے.